نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ان جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد جنت کے اندر ہمیشہ کی زندگی میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کامیاب لوگوں کی دو صفت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کانت لہم جنات الفردوس، جنت میں بھی اعلیٰ ترین مرتبہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو کبھی اس سے نہیں نکالے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو چند دنوں کی زندگی دی تھی، ان چند دنوں کی زندگی کو انہوں نے اللہ رب العزت کے سپرد پورا کا پورا کر دیا تھا۔ تو آج جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے لیے فیصلہ فرما دیں گے تو ان کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے بن جائے گی، جیسا کہ انہوں نے دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں پر چلنا، جس کو اللہ رب العزت عمل صالح کہتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل ہر وقت اس تقاضے پر عمل کرنا جس سے اسلام کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، وہ نیک عمل کہلاتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے نزدیک نیک عمل جو اجماع ہے وہ اسی بات پر ہے کہ اسلام کا جس معاملے کے اندر ملک اور قوم کا مفاد ہو، اسلام کا مفاد ہو، وہی نیک عمل کہلاتا ہے۔ چاہے ہمارا پڑوسی جو ہے وہ کیوں نہ کافر ہو، وہ کیوں نہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ اچھا گزر بسر رکھتے ہیں، اچھا لین دین رکھتے ہیں تو یہ نیک عمل ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتا کہ اگر وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے اعمال اچھے طریقے سے پیش آؤ، تاکہ تمہارے ساتھ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ نیک اعمال تم دنیا میں کر سکو۔ دنیا کے اندر بے شمار واقعات میرے اور آپ کے نبی کی زندگی میں ہوئے۔ ان تمام غزوات کے موقع پر، تمام معرکوں کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیا۔ عمل صالح یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر اس کے مطابق اپنے خوشی اور غمی کے اندر گزر بسر کرنا۔ یہی سارے کے سارے معاملات غزوہ احد میں بھی ہوئے، غزوہ بدر میں بھی ہوئے، غزوہ حنین میں بھی ہوئے، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی کر کے دکھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود غزوہ بدر میں حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہما کو منع کیا غزوہ بدر میں شریک ہونے سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفار کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کے نبی سے ملاقات کریں گے، ہم اس غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے، ہم معاورت نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو ان کے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا کہ تم نے جب وعدہ کر لیا ہے تو مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ تو منافق کی علامت ہوتی ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، تو تم ایمان والے ہو، اللہ نے تمہیں اللہ کے نبی کا ساتھی بنایا ہے، لہذا تم اپنے اندر وہ صفت پیدا نہ کرو جو تمہیں جنت میں جانے سے اور اللہ کے نبی کی صحبت سے دور کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک عمل وہ ہے کہ جس سے ملک اور قوم اور اسلام کا فائدہ ہو۔ ان کے اس وعدہ خلافی نہ کرنے میں اسلام کا فائدہ ہوا، اسلام کو چار چاند لگے کہ مسلمان سخت حالات میں بھی ہوں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو مسلمانوں کو تو شخصیت کی، افراد کی ضرورت تھی کہ مسلمان ان کے مقابلے میں جو ہزاروں کی تعداد میں تھے کم تھے، 313 تھے،
جتنی طاقت آ جائے وہ ان کے لیے مفید ثابت ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ مسلمان اللہ کے حکم کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتا، لہذا تم اس غزوے میں شریک نہیں ہو۔ اور دوسری طرف جو صحابہ بدری کہلائے ہیں ان کا مقام میں اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں بھی ان کا مقام بلند ترین مقام ہے، کہ ان کے بدر والے دن کی وجہ سے اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، صحابہ ان پر رشک کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایمان کے تقاضے اگر مشکل ہو یا آسان ہو وہ ہر حال میں ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر ایمان والے خوشی میں ہیں تو خوشی میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اگر ایمان والوں کے اوپر سخت حالت آئی ہے تو اس سخت حالت میں بھی اپنے آپ کو ان سے پیچھے نہ ہٹائیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے بتایا تھا نا کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ سورہ 10ویں سپارے کے آخر میں سارا موجود ہے کہ کون کون منافق تھے، کس کس نے اپنے آپ کو جنگ سے بے وجہ روک کے رکھا، اور جو اللہ کا خوف رکھنے والے صحابہ تھے اللہ رب العزت نے ان کا بھی بتایا کہ یہ بیچارے کسی اور کی بات میں آ گئے تھے، اس کے ساتھ مجبوری تھی، ان کے عذر قبول کر لینا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا ان صحابہ سے بھی بات نہیں کی کہ اگر اسلام پر سخت وقت آیا ہے تو تم اسلام کو ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤ، یہ اسلام اور اللہ رب العزت کی نظر میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں۔ اگر آج فلسطین کے مسلمانوں پر حالات ہیں تو وہ صرف اسلام کی وجہ سے ہیں، ان کی کوئی زمین جائیداد کا معاملہ نہیں ہے، اسی لیے ہر مسلمان کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور ان کے ساتھ ان کو تسلی دینے والا معاملہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جانا جو استطاعت رکھتے ہیں یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا ساتھ دینے میں ہمارے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہمیں کچھ نقصان ہے لہذا ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں، تو میرے اور آپ کے لیے بھی وہی معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو منافقین کے لیے حکم دیا کہ ہم اسلام کے صحیح بات اور جو سیدھی بات ہے جس میں کسی کو ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی اختلاف کرنے والے لوگ آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دبا کر اسلام کے تقاضوں کو دبا کر ان کے آگے ہاں میں ہاں ملانے والے بن جاتے ہیں، جو کہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، دیکھو تم اس سے تو ڈر رہے ہو جو دنیا کا طاقتور شخص بنا ہوا ہے، دنیا کے طاقتور شخص کے مقابلے میں آپ یہ کر لیں کہ آپ اللہ کا خوف بھی تو کر لینا کہ اللہ رب العزت اس دنیا کو چلانے والے ہیں، اس نظام کو چلانے والے ہیں، پورے عالم پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر چند مخصوص چیزیں اور تھوڑی سی پریشانی اس کی وجہ سے تم اللہ رب العزت کے حکم کو مٹا رہے ہو، ختم کر رہے ہو، اور یہ چند ٹکوں کے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو دبا رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں قال فالحق والحق اقول، چاہیے کہ حق بات لوگوں کے سامنے کہی جائے۔ اگر حق بات ہم لوگوں کے سامنے نہیں کہیں گے تو میں اور آپ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے اور ہر ایک اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وَلَا بَيْنَهُمَا حجاب وَلَا بَيْنَهُمَا ترجمان وَلَا حَاجِبٍ يَحْجُبُهُ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی وجہ سے پیش کیا جائے گا، اور اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہوگی جو اس کو اللہ سے چھپا دے۔ تو میں اور آپ اس دن اللہ کے سامنے کیسے کوئی جواب دے سکیں؟ ہم آج ایک علاقے کے وڈیرے اور چودھری کے سامنے کوئی بات نہ کہہ سکیں اور اس کے تقاضے کو اپنے تقاضے کے اوپر کر دیں اور اللہ کے تقاضے کو دبا دیں، صرف اس کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے، آگے کے معاملات کی وجہ سے۔ مجھے بتائیں اس اللہ کو کیسے جواب دیں گے جو اللہ فرما رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ آگے پیچھے دونوں جانتا ہے، اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، پاسٹ اور فیوچر اللہ دونوں کو جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے میں اور آپ کیسے بچ پائیں گے؟ اسی لیے اللہ رب العزت جتنی بڑی عظیم شے ہیں، اللہ رب العزت کے تقاضے اتنے ہی عظیم ہیں۔ جو ان عظیم تقاضوں پر عمل کرے گا وہ عظیم مرتبے پر پہنچ جائے گا، اور جو ان عظیم تقاضوں کو چھوڑ دے گا تو جتنی بڑی شخصیت کی توہین کی جاتی ہے اتنے ہی بڑے دلدل میں ہم پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت شخصیت نہیں ہے، اللہ رب العزت کل کائنات کے مالک بادشاہ ہیں، مالک یوم الدین ہیں۔ اللہ رب العزت اس دن کے بھی مالک ہے جس دن کا کوئی اور مالک نہیں ہے، اور کوئی جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اس قیامت کا مالک ہوں، جیسے اس دنیا میں دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے
تقاضے کے مطابق، اللہ کے کہے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا میں چلنا، یہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اللہ نے ایمان ہمیں دے دیا ہے، عمل صالح کرنا میرے اور آپ کی تھوڑی سی محنت سے ہو جائے گا۔ اگر ہم اس عمل صالح کو پورا کر لیں تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ان کے لیے جنت ہوگی جس میں اللہ کی طرف سے مہمانیاں ہوں گی۔ اللہ کی مہمانیاں لینے کے لیے اس دنیا کے اندر ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کے تقاضے کے خلاف مجھے اور آپ کو اکساتے ہیں۔ اسی میں میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کے محافظین میں ہم سب کو بھی شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو یا اللہ ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کے نظام کو یا اللہ ہم سب کو مل کر اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن اور احادیث کے نظام کو اس ملک میں رائج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بچے، جوان، عورتیں، بوڑھے شہید ہوئے یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔